Assalamu alaikum to dear students of class 10th. Hope you all will be fine. As we have started the series of the lectures regarding the chapter 4th of the physics, that's the magnetic effect of electric current. In this very chapter we have discussed two lectures. Now today we are going to discuss one of the most important lecture, that's electromagnetism and the electromagnet. First of all, I will try to explain the first concept of what is electromagnetism and what is electromagnet. Firstly, electromagnetism is consists of the contains two words. Number first is electro means electric current and magnetism means magnetic field. So the concept includes or the phenomena or the process in which electric current is used to produce the magnetic field. That process or that phenomena is called as the electromagnetism, and the material which is used in this very process to become the magnet because of the electric current, that's called the electromagnet. Now firstly you should know that an electromagnet is the artificial magnet. जो electromagnet होता है एक artificial magnet होता है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड तब तक प्रोड्यूस होता है या तब तक लॉस्ट होता है जब तक इलेक्ट्रिक करंट उसमें मौजूद है. एज द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विचड ऑफ और स्टॉप्ड फ्लो, और वहाँ पे जो है ना क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो ही रुक जाता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी रुक जाता है. और साथ ही साथ एज द करंट डिसिपियर्स वी सी दैट there also occurs change in the effect on the steel, that is no magnetic field is observed. Simply we can say that the field disappears upon switching off the current. The phenomena of producing, अब ये जो phenomena है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट किसी मटेरियल को देते हैं, एक पर्टिकुलर सेटिंग को देते हैं और वहाँ से प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इसके लिए सेटिंग की क्या ज़रूरत होती है? सबसे पहले हम एक कॉइल लाते हैं जिसको आप सोलेनॉइड भी कहते हैं, उसको आप वाउंड करते हैं किसी आयरन कोर पे या कार्डबोर्ड पे भी, और यहाँ से करंट ऑन करते हैं, दोनों साइड से टर्मिनल से देते हैं और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. और ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस कैसे आप मार्क कर सकते हैं, उसके लिए आपको वहाँ पे कंपास की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नेटिक नीडल की ज़रूरत पड़ती है. वो आप नज़दीक लाएंगे तो उसकी वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आएगी और वही एक्सप्लेन करता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है. अब ये जो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेट बन गया और टेम्पररी मैग्नेट बनता है, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. अब हमारा दूसरा यहाँ पे कंसेप्ट है कि अगर हम एक स्ट्रेट कंडक्टर लाएंगे, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इसके इर्द गिर्द कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट current carrying conductor. Firstly, we will keep the electric conductor or simply the wire in the vertical position. Will pass the electric current from bottom to the top. Now you know that as we pass the current through this conductor from bottom to the top through a straight conductor, we will see that magnetic field will be produced. Now what will be the pattern of this magnetic field? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सिंपली कंसिडर करोगे अपना राइट हैंड, इसका जो थंब है और जो इसके फिंगर्स हैं. सिंपली इस डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे एक थंब हमने रखा है, इसके इर्द गिर्द जो कर्लिंग फिंगर्स है राइट थंब के इर्द गिर्द, वो दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड. सिंपली वी विल कंसिडर द राइट हैंड इन द पोजिशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप करंट एंड कर्लिंग फिंगर्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर. अब मसला ये है कि जब हम बॉटम से लेकर टॉप से जब हम बॉटम से टॉप की तरफ इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड कर्लिंग फिंगर शो करते हैं. दैट मीन्स दे आर सिंपली इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सेम इज द केस इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी रिवर्स्ड, वी विल also turn our right thumb and you will see that in the clockwise direction of the magnetic field.
اب اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں میگنیٹک فیلڈ اراؤنڈ دا اسٹریٹ کنڈکٹر یہ ہے کہ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کوائل لا سکتے ہیں، اس کو آپ ایک ورٹیکل کارڈ بورڈ سے پاس کریں گے، ہارزنٹل کارڈ بورڈ سے پاس کریں گے، اور اس کے ارد گرد اسپرنکل کرو گے آپ آئرن فلنگس کو پاؤڈر فارم میں، اور وہ ایک پیٹرن شو کرتے ہیں، وہی دکھاتے ہیں میگنیٹک فیلڈ، اس کو ہم کنسنٹرک رنگز بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ رائٹ ہینڈ تھمب رول۔ رائٹ ہینڈ تھمب رول یہی ہے جو ایکسپلین کرتا ہے کہ جب ہم الیکٹرو میگنیٹزم ایکسپلین کرتے ہیں اس کے دوران ہی جب وہ کرنٹ پاس کرتے ہیں اور کرنٹ کے ساتھ ساتھ میگنیٹک فیلڈ کے ڈائریکشن میں پروس کرے، اس کے لیے ہمیں گائیڈ لائن جو دیتا ہے وہ رائٹ ہینڈ تھمب رول دیتا ہے۔ رائٹ ہینڈ تھمب رول کیا کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک اسٹریٹ کنڈکٹر ہے، ہم اس کو سیدھے رائٹ ہینڈ میں ہیلڈ کریں گے یا ہولڈ کریں گے، اور جو تھمب جو ہے وہ پوائنٹ کرتے ہیں ان دا ڈائریکشن آف دا کرنٹ، اور جو اس کے کرلنگ فنگرس یا ٹپس آف دا فنگر جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں میگنیٹک فیلڈ۔ دس از رائٹ ہینڈ تھمب رول۔ یہ رائٹ ہینڈ تھمب رول ہم الیکٹرو میگنیٹزم میں استعمال کرتے ہیں رول، اور یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم کیسے ایکسپلین کریں گے دا ڈائریکشن آف دا میگنیٹک فیلڈ اراؤنڈ دا اسٹریٹ کنڈکٹر اور ان اے کوائل۔ اب اور ایک بات ہے یہاں پہ، اور ایک امپورٹنٹ چیز، وہ ہے میگنیٹک فیلڈ ڈیو ٹو دا کرنٹ تھرو اے سرکولر لوپ۔ سرکولر لوپ کا مطلب یہی ہے کہ ایک کوائل آپ لائیں گے، اگر آپ دو کوائلس کو رکھیں گے آپس میں، ان کا میگنیٹک فیلڈ آپ کیسے آبزرو کرو گے؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس ڈائیگرام کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں پہ ایک کارڈ بورڈ رکھا ہوا ہے، اس سے ہم نے دو کوائلز پاس کی ہے، اور یہاں پہ ایک کی ڈائریکشن جو ہے فرام باٹم ٹو ٹاپ ہے کرنٹ کی، تب آپ کو معلوم ہے کہ جو کرلنگ فنگرس ہے وہ شو کریں گے اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن آف دا میگنیٹک فیلڈ۔ آن دا ادر ہینڈ جو دوسرا ہے جیسے یہاں پہ ہے، جب آپ ٹاپ سے باٹم کی طرف آپ الیکٹرک کرنٹ کو لاتے ہیں اور کرلنگ فنگر جو ہے نا وہ شو کرتے ہیں کلاک وائز ڈائریکشن، اس طرح سے میگنیٹک فیلڈ اراؤنڈ دا سرکولر لوپ اور دا کوائل آپ یونیفارم سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ کراؤڈنگ کرتے ہیں ایٹ دا سینٹر، وہ اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دو کوائلز کو ایک ہی پوائنٹ پہ رکھتے ہیں اور وہاں پہ ہم اپلائی کرتے ہیں کرنٹ، اور وہاں پہ آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہمارا کل کا رہے گا وہ رہے گا میگنیٹک فیلڈ ڈیو ٹو دا سولینائڈ، ان کی سولینائڈ کیا ہوتی ہے اور میگنیٹک فیلڈ اس کے ارد کیسے ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو لیکچرس ہیں، لیکچر نوٹس ہیں، وہ آپ کو اسکرین شاٹس کے ذریعے میں پرووائڈ کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ جب ہم یہ لیکچر نوٹ کرتے ہیں تو اس کے دوران لیکچر کے دوران یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس کو کلیئر فگر سے یا ہم اس کو مطلب اچھی طریقے سے آپ کو دکھائیں، اس لیے ہم اس کی نوٹس بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ فی امان اللہ۔